السلام علیکم۔ صبح 4 بجے کے قریب نازش کے کانوں میں آواز گونجی۔ نازش او نازش، کہاں رہ گئی ہو تو اور کتنا سوگی؟ ماں رانی، یہ تمہارا میکا نہیں جہاں تمہیں مان سلوا ملے گا۔ نازش نے آنکھ ملتے ہوئے جی آئی بولا۔ سندس بیگم نے اضافہ کیا، جب میں جوان ہوتی تھی کھیت ساس سسر شوہر بچے نیز گھر اور باہر کے سب کام میں کرتی تھی۔ پتہ نہیں تم پوٹ کیسے میرے ماتھے لگ گئی۔ جلدی کچن میں جاؤ، ماں جی نماز پڑھ کے ابھی جاتی ہوں۔ نازش نے استغفار کیا، اندر اپنی زبان میرے سامنے مت چلانا، جو کہا ہے ویسا کرو، پہلے علی کے لیے کھانا بنا اٹھنے والا ہوگا۔ یہ کہتے ہی سندس بیگم نے نازش کو ایک لسٹ تھما دی اور کہا، یہ سب بنانا ہے اور 2 گھنٹے میں بن جائے، اور وہاں میں نے نوکرانی کی پکی پکی چھٹی کرا دی ہے، اب سے سب کام تم سنبھالو گی۔ یہ کہہ کر وہ چلی گئی اور نازش ان کی باتوں پر غور کرتی رہ گئی کہ نماز کی بھی اجازت نہیں ہے۔ نازش ابھی اسی سوچ میں تھی جب پھر سے اس کا نام پکارا گیا۔ وہ کچن کی طرف بھاگی اور کام شروع کر دیا۔ اسے کام کرتے 7:30 ہو گئے تھے۔ تبھی سندس بیگم نے کہا، جا کے علی کو اٹھاؤ اور اس کا سوٹ استری کرو۔ اس نے جا کے علی کو اٹھایا، کپڑے دیے۔ اس دوران اس کے 7 سے 8 چکر اوپر سے نیچے لگ چکے تھے۔ کچن نیچے تھا، جبکہ ان کا اور سندس بیگم کا کمرہ اوپر والی منزل پر تھا۔ علی اور سندس بیگم نے ناشتہ کیا۔ نازش کھانے کی میز پر بیٹھنے ہی لگی تھی کہ سندس بیگم نے استغفار کیا، ہمارے ہاں بہو ساتھ بیٹھ کر نہیں کھاتی جب تک سب پیٹ بھر کر کھانا کھا لیں۔ نازش سوچ میں پڑ گئی کہ اگر شروعات ایسی ہے تو اختتام کیا ہوگا، اور اس کی سوچ بالکل صحیح تھی۔ شام کا اختتام بہت دلسوز ہونے جا رہا تھا۔ ناشتہ میں اس کے لیے صرف آدھی پلیٹ چاول بچے تھے۔ اس نے وہ کھا کے شکر ادا کیا اور اسے وہ پل یاد آنے لگے جب اس کی شادی کے دن قریب تھے۔ راحت بیگم سب ضروریات چھوڑ کر اسے اپنے ہاتھوں سے کھلا رہی تھی، اور نازش کھانا نہ کھانے پر بضد تھی۔ بیٹا کھانا کھا لو، میرا ہیرا بیٹا ہو تم، اللہ ہمیشہ تمہاری آنکھوں کی چمک اور مسکراہٹ برقرار رکھے۔ ساتھ ہی ماں اور بیٹی کی آنکھیں بھر آئی۔ جو نازش کھانا نہ کھانے پر بضد تھی، وہ ماں کی آنکھوں میں آنسو نہ دیکھ سکی اور کھانا کھانے لگ گئی تھی۔ نازش، سندس بیگم کی آواز نازش کی حقیقت کی دنیا میں لے آئی۔ نازش، جلدی صفائی ختم کرو، ایک ایک بات بتانی پڑ رہی ہے، گھر سے کیا سیکھ کے آئی ہو؟ پھر کھانا بنانا ہے۔ نازش اپنے آنسو چھپاتے ہوئے بمشکل جی ماں جی ہی کہہ پائی۔ گھر کافی بڑا تھا۔ صفائی پورے ہوتے ہی دوپہر کا کھانا بنایا۔ سندس بیگم کو پروسان ان کے کھاتے کی برتن اٹھائے جا کے اپنے لیے کھانا نکالنے ہی لگی تھی کہ اس پر حکم صادر ہو گیا، برتن دھو کے جلدی سے شام کا بندوبست کرو، وقت ہوتا ہوا چلا ہے، اور ہاتھ پاؤں ذرا تیز چلایا کرو۔ نازش، جس کو انتہا کی بھوک لگی ہوئی تھی، شام کا کھانا بنانے میں محو ہو گئی۔ جلدی جلدی کی وجہ سے چاقو اس کے ہاتھ میں پھر گیا۔ سندس بیگم جو کہ سامنے بیٹھی تھی، اسے پٹی تک نہ کرنے دی اور اٹھ کر اس کے چہرے پر تھپڑ جھاڑ دیا کہ اتنی بھی نہیں کرنا آتا، اتنی کہاں کا کھا کر بہو مجھے بھی ملنی تھی، ہائے میری قسمت۔ نازش کی آنکھوں سے آنسو برسنے لگ گئے۔ اسے آج تک کسی نے ڈانٹا تک نہ تھا، وہ سب سے چھوٹی اور آپ کی لاڈلی تھی۔ وہ پھر سے کھانا بنانے لگ گئی۔ جب علی آیا، کھانا کھلایا، سب جیسے صبح جیسے ہی ہوا، بس فرق صرف اتنا تھا کہ ابھی نازش کے ایک پلیٹ نکل آئی تھی، وہ جو گھر میں نازوں پلی تھی، آنکھوں میں ہنسی خواب سنجوئے وہ اس گھر کی زینت بنی تھی۔ راحت بیگم جو اس کے ایک زخم پر 1000 آنسو بہاتی مرہم لگاتی تھی۔ نازش کو راحت بیگم کے الفاظ یاد آنے لگ گئے کہ میرا پیارا بیٹا ہو تم، سسرال والوں کو شکایت کا موقع نہ دینا بیٹا، ساس کو ساس نہیں ماں سمجھنا، وہ بھی پھر تمہیں بیٹی ہی سمجھ لیں گی۔ رات کو 9 بجے کی چائے کے بعد وہ اپنی ساس کے پاؤں دبانے لگے۔ 10 بجے کے قریب سندس بیگم کو نیند آ گھیرا۔ نازش برتن دھو کر اپنے کمرے میں داخل ہوئی۔ علی لیپ ٹاپ پکڑنے آفس کا کام کر رہا تھا۔ جی سنیے، نازش نے کہا۔ علی اپنے کام میں مگن اس کی طرف دیکھے بغیر بولا، ہاں بولو۔ نازش نے صبح سے لے کر اب تک کی آپ بیتی سنا دی۔ نازش کو سب سے زیادہ دکھ اس بات کا تھا کہ اسے نماز نہ پڑھنے دی گئی اور سارا دن کام کے بعد اسے پیٹ بھر کر کھانا بھی نہ ملا، یہاں تک کہ اسے زخم پر مرہم بھی نہ لگانے دی گئی۔ میں انسان ہوں، مجھے کہا گیا تھا کہ ساس ماں کی طرح ہوتی، میں نے ایسی ماں کہیں نہیں دیکھی نہ سنی جو بچوں کو اللہ کی راہ سے روکے، انہیں بھوکا رکھے، ان کے زخم پر مرہم بنے۔ ساتھ اس کی آنکھوں کے اشکبار ہو گئے۔ میری ماں نے بھی یہ سب کچھ برداشت کیا ہوا ہے، جب وہ کر سکتی ہیں تو تم کیوں نہیں کیا؟ وہ انسان نہیں تھی؟ علی نے کہا، تمہیں ویسے ہی رہنا پڑے گا جیسے میری امی جان کہیں گی۔ علی نے ایک اور انکشاف کیا، یہ
سب باتیں دروازے کے پاس کھڑی سندر بیگم سن رہی تھی۔ وہ اندر داخل ہوئی، نازش کے رونگٹے کھڑے ہو گئے کہ اب نہ جانے کیا ہوگا۔ سندر بیگم دھیمے دھیمے قدموں سے اسی طرح بڑھنے لگی۔ باہر بارش کا موسم تھا، بجلی کی کڑک اس منظر اور وحشت زدہ بنا رہی تھی، اور پھر نازش کی ایک دم سے کایا ہی پلٹ گئی۔ سندر بیگم نے اسے گلے سے لگا لیا اور اپنے رویے کی معافی مانگ لی۔ ماں جی آپ بڑے ہیں، معافی نہ مانگیں، بس اپنا شفقت بھرا ہاتھ میرے سر پر سلامت رکھیے گا۔ میں ڈر گئی تھی بیٹا، اب تک کے سب رشتوں نے مجھ پر چڑھائی کی، بس مجھے تھا کہ تم اور میرا بیٹا بھی ایسا نہ کر دو، اس لیے دبا کے رکھ رہی تھی۔ آخر میں بھی تو انسان ہی ہوں، مجھے بھی اپنے رشتوں سے پیار چاہیے۔ شکر اللہ تعالیٰ کہ میری آنکھ کھل گئی اور میں پانی پینے جا رہی تھی کہ تم دونوں کی آوازیں کانوں میں پڑ گئیں۔ علی اور نازش سندس بیگم کے گلے جا لگے۔ ماں جی ہم آپ کو شکایت کا موقع نہیں دیں گے۔ دونوں یک زبانوں سے ہو کے استغفار کیا اور سب مسکرانے لگے۔ سب انسان ہی ہوتے ہیں، انسان کو برا وقت اولاد بناتے ہیں، اور برے حالات میں بہتر رہنا ایک اچھے انسان کی نشانی ہے۔ اللہ حافظ۔